بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر ندیم اختر اور 7ویں کلاس کے اردو کے گرامر کے ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رموز اوقاف کس کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس کو غلط استعمال کر لیں تو عبارت کے معنی میں کیا فرق آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی جانا تھا کہ کون کون سی زیادہ استعمال ہونے والی رموز اوقاف ہیں، وہ ہم نے لکھی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ان میں ختمہ تھا، سکتہ تھا، وقفہ تھا، سوالیہ تھا، رابطہ کی علامت تھی، اس کے علاوہ ہم نے ندائیہ اور فجائیہ علامت بھی دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ تفصیلیہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ علامتیں موجود ہیں رموز اوقاف کی، لیکن ہماری 7ویں کلاس کا جو سلیبس ہے وہ جہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اپنے ٹاپک کو وہیں تک محدود رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان علامتوں کو ہم کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہماری علامت ہے وہ ہے ختمہ۔ ختمہ تو پیارے بچوں، اس کے لیے ہم کون سی علامت استعمال کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اس کے لیے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے یا ہم مائنس کی علامت لگاتے ہیں، تو یہ علامت ختمہ کی علامت کہلاتی ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے آبجیکٹیو میں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، مختلف علامتیں دی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے ختمہ کی علامت کون سی ہے، وہ بتائیں، اس کی نشاندہی کریں۔ تو آپ نے اس علامت پہ نشان لگا دینا ہے۔ جی بچوں، کلیئر ہو گیا آپ کو کہ ختمہ کی علامت کون سی ہے؟ شاباش۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ختمہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، ختمہ یعنی کہ ختم کرنے والی، یہ وہ علامت ہوتی ہے جو کسی چیز کو ختم کرتی ہے۔ ہم یہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ختمہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے۔ جملہ مکمل ہونے پر ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جی، جملہ مکمل ہونے پر ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وہ علامت ہے، یہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے جب کوئی بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم لکھ سکتے ہیں کہ علی ایک طالب علم ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دیکھیں، جیسے ہی جملہ مکمل ہوا، میں نے یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی لکیر لگا دی، اسے ختمہ کی علامت کہتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولیے، وہاں پر آپ کو یہ علامت سب سے زیادہ ملے گی۔ دیکھیے، بالکل شاباش، کوئی بھی صفحہ کھول لیجیے، آپ کو یہ علامت سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ تو اردو میں سب سے زیادہ یہی علامت استعمال ہوتی ہے، ختمہ کی علامت۔ بچوں، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جب ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ وہ مسجد ہے۔ اب دیکھیں، یہ جملہ مکمل ہو گیا، تو یہاں پر ہم آگے کون سی علامت لگائیں گے؟ ختمے کی۔ شاباش، یہ ختمہ کی علامت ہم نے لگا دی۔ تو اب یہ ہمارا جملہ گرامر کے لحاظ سے بالکل درست ہو گیا۔ اگر ہم یہ علامت استعمال نہ کریں تو ہمارا جملہ ادھورا رہ جاتا ہے گرامر کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہوں گے انگلش میں ہم فل سٹاپ جس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں ایسے۔ اسی طریقے سے اردو میں جو علامت استعمال ہوتی ہے اس کی جگہ پر وہ ختمہ ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ختمہ جملہ مکمل ہونے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ آپ اپنے طور پر مختلف جملے لکھیے اپنی کاپی پر اور ان کے سامنے پھر ختمہ کی علامت کو پلیس کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولیے اور جہاں جہاں آپ کو ختمہ کی علامت نظر آئے اسے سرکل کرتے جائیے۔ لیڈ پینسل لے لیجئے اور اسے سرکل کرتے جائیے۔ شاباش، ویری گڈ۔
آئیے اب ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ختمہ کے بعد جو اگلی علامت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سکتہ۔ اب یہ سکتہ کیا چیز ہے؟ پیارے بچوں، سکتہ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے، جسے ہم انگلش میں کوما بھی کہتے ہیں، اسے اردو میں سکتہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سکتہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ سکتہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جہاں کم ٹھہرنا ہو، یعنی یہاں پر رکنا تو ضرور ہو لیکن کم ٹھہرنا ہو، اور یہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے یہاں پر آواز، اور ہماری جو آواز ہے وہ ٹوٹنے نہیں پاتی، سانس ٹوٹنے نہیں پاتی۔ آئیے اور یہ علامت کس جگہ استعمال ہوتی ہے؟ دو سے زائد اشیاء کو الگ کرنے کے لیے۔ جی، اگر کسی ایک ہی جملے میں دو سے زیادہ چیزیں آ جائیں گی تو ان کو بھی ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہم سکتہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب بچوں میں آپ کو سامنے ایک مثال رکھوں گا تو پھر آپ کو بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ سکتہ کی علامت کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے، مثلا میں یہ لکھ سکتا ہوں یہاں پر کہ احمد کو آلو، بھنڈی، توری اور کدو پسند ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھو، اس جملے میں آپ کے سامنے میں نے لکھا کہ احمد کو آلو، بھنڈی، توری اور کدو پسند ہے۔ اب یہاں پر مختلف سبزیاں جو ہیں وہ ایک ہی جملے میں آئی ہیں، آلو ہے، بھنڈی ہے، توری ہے اور کدو ہے۔ تو یہاں پر آلو کے سامنے بھی یہاں پر ہم سکتہ کی علامت لگائیں گے، بھنڈی کے سامنے بھی سکتہ کی علامت لگائیں گے، لیکن جو آخری دو اشیاء ہوں گی ان کے درمیان میں اور کی علامت آ جائے گی۔ لہٰذا جب بھی سکتے کی علامت آپ نے کہاں استعمال کرنی ہے؟ جب ایک ہی جملے میں دو سے زیادہ چیزوں کا ذکر آ جائے تو ان چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے پہلی چیزوں کے درمیان سکتہ کی علامت لگائیں گے، جبکہ جو بالکل آخری دو چیزیں ہوں گی اس کے درمیان ہم اور کی علامت لگائیں گے۔ آئیے اس کو ایک اور مثال کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک اور مثال کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں کہ حسن نے لاہور، کراچی، ملتان، پشاور کی سیر کی۔ جی بچوں، یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جملہ لکھا، حسن نے لاہور، کراچی، ملتان، پشاور کی سیر کی۔ اب اس کے درمیان میں نے کوئی علامت استعمال نہیں کی، یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ ہم کہاں پر سکتہ کی علامت استعمال کریں گے بچوں؟ اب دیکھیں یہاں پر لاہور کے فوراً بعد، شاباش، لاہور کے بعد بھی سکتہ کی علامت آئے گی، کراچی کے بعد بھی سکتہ کی علامت آئے گی، لیکن یہ جو آخری دو شہر ہیں ملتان، پشاور، ان کے درمیان ہم سکتہ نہیں لگائیں گے بلکہ ان کے درمیان ہم لکھیں گے اور۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بن گیا، حسن نے لاہور، کراچی، ملتان اور پشاور کی سیر کی۔ تو بچوں آج کے لیسن میں آپ نے یہ دیکھ لیا اچھی طریقے سے کہ ختمہ اور سکتہ کی کون کون سی علامتیں ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے مثالوں کے ذریعے بھی یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو ہم کیسے کیسے اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر دیکھ لیجئے، ختمہ کی پیارے بچوں یہ علامت ہوتی ہے چھوٹی سی ایک لکیر، جیسے مائنس کی علامت ہوتی ہے ویسے یہ علامت ہوتی ہے، اور یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ شاباش، یہاں پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے ہمارا، جیسے کہ ہم نے لکھا کہ وہ مسجد ہے، علی ایک طالب علم ہے، میں ایک استاد ہوں، تم ایک طالب علم ہو، وہ کرسی ہے، یہ کتاب ہے۔ جہاں پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہاں پر ہم ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ختمہ کے بعد آگے ہم نے دیکھا سکتہ۔ سکتہ کی جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ یہ آپ کے سامنے، اس کو ذرا پورے غور سے
دیکھ لیجئے گا اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، جیسے کہ انگلش میں کوما ہوتا ہے، تو یہ سکتہ جسے ہم انگلش میں کوما کہتے ہیں وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر کم ٹھہرنا ہو یا دو سے زائد اشیاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہو۔ یہ مثال بالکل آپ کے سامنے ہے، امید ہے آپ نے اسے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو بچوں اگلے لیسن میں ہم اس سے اگلی علامات کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم۔